نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ امی ہیں، آپ نے مخلوق سے کچھ نہیں پڑھا، کسی استاذ کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا، اس قرآن میں نہ صرف یہ کہ سمندر بلکہ کائنات کے ایسے اسرار و رموز بیان کیے گئے اور ایسے حقائق اور دقائق بیان کیے گئے کہ جن کو آج کی مشاہداتی دنیا میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا، اس قرآن میں سمندر کے متعلق جو حقائق بیان کیے جا رہے، آج ان حقائق کا دنیا مشاہدہ کر رہی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا کلام نہیں، بلکہ یہ اسی خالق کا کلام ہے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے سمندر کو پیدا کیا۔ آج سائنس تسلیم کرنے پہ مجبور ہے کہ سمندر میں موج، ایک موج کے بعد دوسری موج ہوتی ہے، دوسری کے بعد تیسری موج ہوتی ہے، تقریباً 10 میٹر تک ایک موج رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری موج ہوتی ہے، وہ بھی 10 میٹر کی ہوتی ہے، اور جوں یہ موجیں بڑھتی جاتی ہیں، اس کا پانی کا دباؤ، پانی کا پریشر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہزارہ میٹر کی گہرائی میں جو موج ہوتی ہے، اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ اس تاریکی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ وہاں پر انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اتنی تاریکی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو حقیقت ہے، اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے کتنے بلیغ اسلوب میں 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 40، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او کظلمات فی بحر لجی، فرمایا کہ یا گہرے اندھیرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، گہرے سمندر کی تاریکیاں، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، فرمایا کہ اس کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، اور فرمایا موج کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اور فرمایا کہ اندھیرے ہیں ایک پر ایک، یعنی وہ جس طرح موج ایک موج کے بعد دوسری موج ہے، اسی طرح تاریکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ قرآن فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ وہ اتنی تاریکیاں ہیں کہ جب انسان اپنا ہاتھ اس میں تاریکیوں میں نکالتا ہے تو وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ اب یہ حقائق 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، بلکہ اسی خالق کا کلام ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا، جس نے سمندر کو ہمارے لیے مسخر کیا، جس نے سمندر میں ہوائیں چلائیں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، فرمایا کہ وہی ہے جس نے سمندر تمہارے لیے